والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعلمون وہ جانتے ہیں ظاہرا من الحیات الدنیا دنیا کی ظاہری زندگی کو وہم عن الآخرت ہم غافلون اور آخرت سے وہ بالکل غافل ہیں. اولم یتفکروا کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا فی انفسہم اپنی جانوں میں ما خلق اللہ السماوات والارض نہیں پیدا کیا اللہ تعالی نے آسمانوں کو اور زمین کو وما بینہما جو کچھ ان کے درمیان ہے الا بالحق مگر حق کے ساتھ واجل مسمى اور ایک مقرر مدت تک وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ اور بے شک بہت سارے لوگ بلقاء ربهم لکافرون وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں. اولم یسیروا کیا یہ لوگ چلتے پھرتے نہیں فی الارض زمین میں فینظروا بس یہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے کانوا اشد منہم قوۃ جو ان سے طاقت میں زیادہ تھے وآثاروا الارض اور انہوں نے زمین میں ہل چلائے وعمروها اور زمین کو آباد کیا اکثر مما عمروها ان سے زیادہ آباد کیا وجاءتهم رسلهم بالبینات اور ان کے پاس رسول واضح دلائل لے کر آئے فما كان الله ليظلمهم بس اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم پر ظلم نہیں کرتا ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اس سے پہلے یہ بات بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کی مدد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تعداد کم ہو ان کو غالب کر دے تعداد زیادہ والوں کو مغلوب کر دے یہ اس کا اپنا اختیار ہے. لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو جانتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے حالات کو پلٹ دینا کوئی مشکل نہیں ہے. آگے فرمایا کہ یہ لوگ جو اپنی ظاہری طاقت پر یقین رکھتے ہیں ظاہری اسباب پر یقین رکھتے ہیں ان لوگوں کے ذہن یہ بنے ہوئے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی کو ظاہری زندگی کو جانتے ہیں وہم عن الآخرت هم غافلون اور یہ آخرت سے بالکل بے خبر ہیں غافل ہیں. دنیا کے معاملے میں بڑے ہوشیار ہیں لیکن آخرت کے معاملے میں بالکل غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو یہ صرف دنیاوی زندگی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا کے اندر ہمیں فتح ملتی ہے دنیا کے اندر ہمیں نعمتیں ملتی ہیں دنیا کے اندر ہمیں آسانیاں ملتی ہیں تو وہ زندگی بھی ہمارے لیے ہی ہوگی لیکن ایسی بات نہیں ہے. یہ آخرت سے بالکل غافل ہیں. آخرت کا دن تو ایسا دن ہوگا کہ وہاں پر جو وہی کامیاب ہوگا جو مجھے راضی کر کے گیا ہوگا اور جس نے اللہ کو اس کے رسول کو ناراض کیا ہوگا وہ کبھی بھی کامیاب وہاں پر نہیں ہو سکتا. اولم یتفکروا فی انفسہم کیا یہ اپنی جانوں میں غور و فکر نہیں کرتے. اس کا ایک مطلب تو یہ کہ اپنے دل و دماغ کے اندر سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے زمینوں اور آسمانوں کو بنایا اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ویسے ہی بنا دیا ان کو کوئی مقصد نہیں ہے ان کا. اللہ تعالیٰ نے ہر کائنات کی ہر چیز کو بنایا ہے اور ایک مقصد کے تحت بنایا ہے اور ایک مقررہ مدت تک بنایا ہوا واجل مسمى اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے بنایا ہوا ہے. تو اولم یتفکروا فی انفسہم چاہیے تھا کہ یہ اپنے دل و دماغ کو استعمال کرتے اس کے اندر غور و فکر کرتے کائنات کی چیزوں کو دیکھتے
اور کائنات کی ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھتے اور سمجھتے، غور و فکر کرتے کہ اللہ نے یہ کائنات ایک وجہ سے بنائی ہے، ایک مقصد کے تحت بنائی ہے، اور ساری کائنات کو اللہ نے اس انسان کے تابع بنا دیا ہے، اس کے لیے مسخر کر دیا ہے، اور اس انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، تو یہ اس مقصد تک پہنچ جاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ اپنی جانوں میں غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ نے ان کے جسم کو کیسے بنایا، ان کے وجود کو کیسے سنوارا، اپنے وجود پر بھی غور و فکر نہیں کرتے؟ چلو باہر کی کائنات کو اگر نہیں بھی دیکھ سکتے تو کم سے کم اپنے 5-6 فٹ کی کائنات کے اندر تو غور و فکر کریں کہ اللہ نے اس کو کیسے بنایا ہے، کیسے سجایا ہے۔ اس کو بھی بنانے کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد عبادت ہے، اس کو راضی کرنا ہے، یہ اس مقصد تک کیوں نہیں پہنچ رہے؟ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اکثر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر اتنی نشانیاں موجود ہونے کے باوجود، ساری کائنات سب کے سامنے ہے، اس کے باوجود ان میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، قیامت کا، بعث بعد الموت کا، میدان محشر کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی محشر نہیں ہے، بس دنیا کی زندگی یہ جو کچھ ہے بس یہیں سے وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ چلے پھرے نہیں ہیں زمین میں، فینظروا، تاکہ یہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسے ہو۔ قرآن بار بار اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ لوگوں زمین کے اندر چلو پھرو، جا کے دیکھو، ان علاقوں کے اندر سیر و تفریح کے لیے جاؤ جن علاقوں میں اللہ کا عذاب آیا ہو، جن بستیوں پر اللہ کا عذاب ہے، ذرا جا کے دیکھو، ان کی طاقت کا اندازہ بھی لگاؤ، اور ساتھ میں ان کی تباہی کو بھی دیکھو کہ تو اللہ نے کیسی کیسی قوموں کو غرق کر دیا، کیسی کیسی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ کانوا اشد منہم قوۃ، تمہاری تو طاقتیں ہیں ہی کچھ بھی نہیں، وہ تم سے کئی گنا زیادہ طاقتور تھے۔ میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا کہ قوم عاد کی طاقت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ بڑے بڑے درختوں کی چوٹی سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے جڑوں سمیت اکھیڑ کے اس کو رکھ دیتے تھے۔ قوم سمود کو دیکھیے، اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کے اندر سوراخ کر کے ان کو تراش تراش کے اندر مکانات بناتے تھے۔ اتنی طاقت والے لوگ جو اللہ فرماتے ہیں ان کو کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا؟ یہ کس بات پہ مست ہیں یہ مشرکین مکہ، یا یہ لوگ جن کے پاس نہ طاقت ہے نہ اور کچھ ہے؟ ہم نے تو ان سے طاقتور قوموں کو ہلاک کیا، اور ہلاک کرنے کے لیے کوئی بڑے عذاب نہیں، ہمیں صرف ہوا بھیجی۔ جو لوگ طاقت کے اوپر مست تھے، متکبر ہو چکے تھے، پھر ہم نے ان کی طرف ہوا بھیجی، ہوا ان کو اٹھا اٹھا کے مارتی تھی۔ کانوا اشد منہم قوۃ، وہ طاقتور بھی زیادہ تھے، وآثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها، زمینوں کے اندر حل بھی وہ چلاتے تھے، زمینوں کو آباد بھی کرتے تھے، تم سے زیادہ آباد کرتے تھے زمینوں کو، وہ اس کی زیادہ غور و فکر کرتے تھے۔ وجاءتهم رسلهم بالبین، لیکن جب ان کے پاس اللہ کے رسول واضح پیغام لے کے آئے، دلائل کے ساتھ انہوں نے اللہ کی توحید کا پیغام ان تک پہنچایا، تو انہوں نے کیا کیا؟ آگے سے انکار کر دیا، طاقت میں اور مست تھے، انکار کر دیا، پیغمبروں کی مخالفت کی، اللہ نے پھر ان کو غرق کر دیا، کوئی قوم بچی نہیں، سب کو اللہ نے ہلاک کیا ہے۔ اور آگے اللہ نے پھر سمجھا دیا، وما کان اللہ لیظلمہم، یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان ساری بستیوں کو ہلاک کے دن پر ظلم ہو گیا، ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ کی شیان شان ظلم ہے ہی نہیں، وہ تو رحمت والا ہے۔ یہ لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، جب لوگ اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جب لوگ اس کے پیغمبروں کی تکذیب کرتے ہیں، اس کے احکامات کو توڑتے ہیں، تو یہ ظلم ان کی اپنی طرف سے ہوتا ہے، پھر اس کی بدولت ان کے اوپر عذاب آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں کرتے، نہ اس سے پہلے کبھی کیا، نہ آئندہ کریں گے، لیکن لوگ خود ظالم ہیں جو اپنے نفسوں پہ ظلم کر دیتے ہیں اللہ کے احکامات کو توڑ کر۔ تو اللہ نے آخر میں سمجھا دیا کہ اللہ نے کسی قوم کو ظلمت اور زیادتی کر کے ہلاک نہیں کیا، بلکہ ان کے اپنے کرتوت ایسے تھے کہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور غرق ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ